تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، کہ ہے لا تقنع تو خود ہی تیرا ارشاد حقانی، تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے، میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، کہ ہے لا تقنع تو خود ہی تیرا ارشاد حقانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا جو دین ہے مذہب اسلام، اس دین کے اندر ہر جگہ ہر موقع پر انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ علادہ بات ہے کہ انسان قریب نہیں آتا، دین کو سیکھتا نہیں ہے، وہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، وگرنہ اسلام نے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، یعنی انسان کو کسی حال میں مایوس نا امید نہیں چھوڑا، ہر حال میں انسان کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اس اشرف المخلوقات کو ہر زندگی کے شعبے کے اندر بتلا دیا گیا کہ تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، خطبے کے اندر جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں یہی دعوت فکر دی گئی کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کسی حال کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ ملاح جس کی کشتی کو طوفانی موجوں نے گھیر لیا ہو اور وہ کشتی طوفانوں میں پھنس چکی ہو، وہ مریض جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہو، ڈاکٹروں اور حکیموں نے اسے جواب دے دیا ہو، وہ غریب اور بے روزگار انسان جسے چاروں جانب روزگار کے دروازے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوں، وہ بے اولاد جوڑا جس کی شادی کے کئی برس گزر چکے ہوں لیکن اسے اولاد کی امید نخل تمنا کے بار آور ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو، وہ سپہ سالار جس کو طاقتور حریف نے گھیر لیا ہو اور اسے فتح اور کامیابی دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی، وہ گناہگار بوڑھا جس نے ساری جوانی رب کی بغاوت میں گزاری، رب کی نافرمانی میں گزاری، اب سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، ہاتھ اور پاؤں جو ہے شل ہو گئے، کب کپانے لگے، اور اسے اب موت کی آہٹ بہت قریب سنائی دے رہی ہے۔ اسلام نے ان سب کے دلوں کے اندر امید کا چراغ روشن کیا اور انہیں مایوسی سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹوں نے اپنے گم کردہ بھائی کے بارے میں مایوسی کی باتیں کی، نا امیدی کی باتیں کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً تنبیہ کی اور فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ او بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوسی کی باتیں نہ کرو، نا امیدی کی باتیں نہ کرو، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، کافر لوگ، یعنی جنہیں اللہ کی قدرتوں سے توقع نہیں ہوتی، جنہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہوتا، وہ رب سے مایوس اور نا امید ہوتے ہیں۔ جو یہ مانتے ہیں کہ خالق ارض و سما طاقت والا ہے، قوت والا ہے،
وہ اس رب کی رحمتوں سے مایوس اور نومید نہیں ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تنبیہ کی کہ رب کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا، مایوس نہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے رحمت خداوندی سے امید کا سبق دیا، یعنی رحمت خداوندی سے نہ امیدی یہ آسمانی شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ آسمانی جتنی شریعتیں آئی، تمام شریعتوں کے اندر انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ جو ہے امید رکھنا اور اللہ کی قدرتوں سے امیدیں رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر مایوسی پھیلی۔ اسلام نے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات نے یہ تعلیم دی کہ نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، بڑی کشادہ ہے۔ تم اس لیے نا امید و مایوس ہو گئے کہ تم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، تم اللہ کے دین سے دور ہو۔ اللہ کے دین نے تمہیں سمجھایا کہ جو نہیں ہو سکتا وہ بھی رب کر کے دکھا دیتا ہے، بغیر جو اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، چاہے ظاہری اسباب جیسے بھی ہوں۔ ظاہری طور پر مایوسی اور نومیدی کے اسباب